بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ لوگوں کے ساتھ ایسے نبی کے حالات زندگی شیئر کروں گی جن کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہوا، لیکن تفاسیر کی کتابوں اور تاریخ کے اوراق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی داستان مروی ہے۔ روضۃ الاصفیاء، تاریخ الکامل جیسی کتابوں میں آپ کا ذکر مبارک تفصیل سے موجود ہے۔ وہ ناظرین جو جرجیس علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو نہایت انفارمیٹیو ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا قصہ بہت درد بھرا ہے۔ سخت سے سخت دل انسان بھی آپ کے واقعے کو پڑھ کر رو پڑے گا۔ آئیے ہمارے ساتھ اور جانیے حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں اور ان پر ہونے والے مظالم کے بارے میں، اور کس کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کی توقیر بڑھائی۔ ناظرین، شہر موصل پر ایک ظالم بادشاہ جس کا نام درزانہ تھا قابض تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی قوم سے بھی اسے سجدہ کرواتا۔ سبعیات میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت حدیث ہے کہ ایک روز بادشاہ نے اپنے تخت اور افلون بت کو خوب زر و جواہرات سے آراستہ کروایا اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو اپنے تخت کے سامنے سجوایا اور انہیں مشک و عنبر میں بسا کر ان کے سامنے آگ روشن کروائی اور اپنی قوم سے کہا کہ باری باری آ کر انہیں سجدہ کرو، جو سجدہ نہ کرتا اسے آگ میں ڈلوا دیتا۔ بادشاہ کے مظالم اور بت پرستی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خودسری کی ڈینگیں مار رہا تھا۔ آپ نے دربار میں پہنچتے ہی بلند آواز سے کہا، اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور خاک سے پیدا کیا گیا ہوں اور خاک ہی میں پھر جاؤں گا۔ میں اپنے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھ کو اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ جب تیرا خدا اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے صلے میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھ جیسے صاحب جلال کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کی طرح کھڑا ہے، اور دیکھ ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں تو بت ہم کو کس قدر مال و دولت بخشتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا، دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعیت کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی دنیائے کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجیس علیہ السلام کو کوڑا اور چٹا جواب دے دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ ناظرین، شاہ موصل اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے حضرت جرجیس علیہ السلام کو 7 کڑے ترین امتحانوں سے گزرنا پڑا اور بدترین مظالم
اور اذیت ناک اموات سے گزرنا پڑا۔ بادشاہ نے جب جرجیس علیہ السلام کو اپنی بات پر قائم دیکھا تو حکم دیا کہ جرجیس کے بدن کا تمام گوشت ہڈیوں سے الگ کر دو اور تیل میں مرچیں ڈال کر خوب گرم کر کے اس کی ہڈیوں پر ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو پھر سے زندگی عطا فرمائی اور آپ نے زندہ ہو کر پھر سے بادشاہ کو للکار کر ہدایت دینا شروع کر دی۔ آپ کا دوسرا امتحان بھی نہایت کڑا تھا۔ جب بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو زندہ دیکھا تو سخت حیران ہوا اور بجائے اس کے کہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتا، پھر سے حکم دیا کہ 6 لوہے کی میخیں گرم کر کے لاؤ اور 2 ہاتھوں میں، 2 پاؤں میں، 1 سر میں اور 1 سینے پر گاڑ دو۔ چنانچہ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے میخیں نکلوا دیں اور آپ کو پھر سے زندہ سلامت کھڑا کر دیا۔ آپ نے زندہ ہو کر بادشاہ کے سامنے پھر سے حق کا کلمہ دہرایا۔ آپ کا تیسرا امتحان بھی نہایت کڑا تھا۔ بادشاہ آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر سخت طیش میں آ گیا اور حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ لاؤ، اس میں رال اور رانگ ڈال کر جرجیس کو بھی اس میں ڈال دو اور دیگ کا منہ مضبوطی سے بند کر کے نیچے آگ جلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رانگ اور رال تو حرارت سے پگھل گئے، لیکن حضرت جرجیس علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ کے حکم سے آپ کے جسم سے ایک خاص قسم کا سرد پسینہ جاری ہو گیا، جس کے سبب آپ کو آگ کی گرمی نہ جلا سکی، اور پھر آگ کو بھی حکم تھا کہ خبردار جرجیس کا ایک بال بھی نہ جلے۔ بعد میں بادشاہ نے اس امید پر دیگ کا ڈھکن کھلوایا کہ اب تو جرجیس جل کر بھسم ہو چکا ہوگا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام زندہ سلامت دیگ سے باہر نکل آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم کس طرح سلامت رہے؟ تو جواب میں حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا، میرے رب نے مجھ پر سے تیرے عذاب کی تکلیف اٹھا لی ہے اور مجھے صبر عطا کر دیا ہے تاکہ بروز قیامت مجھ پر عذاب ڈھانے کے جرم میں تجھ پر عذاب ہو۔ بادشاہ یہ سن کر ڈرا اور اس نے سوچا کہ کہیں یہ اپنے معجزات سے میری قوم کو نہ ورغلا لے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا چوتھا امتحان یہ رہا کہ اس بار بادشاہ نے جرجیس کو کسی تنہا کوٹری میں اوندھا لٹوا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھکوا دیں اور پشت پر سنگِ مرمر کا ایک بھاری ستون جس کو 18 پہلوانوں نے اٹھایا ہوا تھا، حضرت جرجیس علیہ السلام کی کمر پر رکھوا دیا، اور اپنی دانست میں یہ بھی خیال کیا کہ اب تو جرجیس علیہ السلام یہاں سے نکل ہی نہ پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چوتھے امتحان سے بھی گزار دیا اور رات کے وقت ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو اس قید سے رہائی دلوائی۔ اگلی صبح آپ کو قید خانے سے باہر پا کر بادشاہ بہت گھبرایا۔ اس نے پوچھا، تجھے قید سے کس نے نکالا؟ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، اس نے جس کی بادشاہت تیری سلطنت پر بھی حاوی ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی تاحال بادشاہ کی سرکشی قائم رہی۔ آپ کا پانچواں امتحان اور شاہ موصل کا ظلم نہایت کڑا تھا۔ اس بار بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو کھڑا کر کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کروا دیے اور شیروں کے آگے ڈلوا دیا۔ شیر بحکم خداوندی کے حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ادب سے کھڑے رہے۔
دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر کے بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ آپ کو سلامت دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے اب بھی یہ نہ سوچا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یکے بعد دیگرے 5 مرتبہ آپ کو نئی زندگی بخش رہی ہے، مگر وہ کم عقل برابر آپ کو ہلاک کرنے کے منصوبے بناتا رہا۔ آپ کا چھٹا امتحان اور بادشاہ کا ظلم نہایت اذیت ناک تھا۔ اس بار بادشاہ نے سوچا کچھ ایسا کام کروں کہ جسم ہی باقی نہ رہے، تو اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو آگ میں بھسم کروا دیا اور آپ کے جسم کے راکھ کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصہ دریا میں بہا دیا اور دوسرے حصے کو ہوا میں اڑا دیا، لیکن رب تو اس مارنے والے سے بھی بڑا ہے۔ اس نے آپ کو اس مرتبہ بھی زندہ کر دیا اور بادشاہ کے پاس روانہ کر دیا۔ اب بادشاہ آپ کے قتل سے عاجز آ چکا تھا۔ اس نے سوچا یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، اسے جادو کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے ملک کے کونے کونے سے نامور جادوگروں کو بلوایا۔ پہلے تو بادشاہ نے خود ان کا امتحان لیا۔ جب ان کو جادوگری میں کامیاب پایا تو حضرت جرجیس علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لایا جائے، اس پر جنتر منتر پڑھ کر دم کریں گے اور جس وقت وہ پانی جرجیس علیہ السلام پئیں گے تو وہ کسی جانور میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر جرجیس علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پیالے کا پورا پانی پی لیا۔ جادوگر اور بادشاہ منتظر تھے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام اب جانور کی صورت میں بدلتے ہیں کہ تب، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ خدا کے فضل سے آپ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر دنگ رہ گئے۔ ان کے سربراہ نے آپ سے پوچھا کہ اے جرجیس، اس وقت آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا میں بہت دیر سے پیاسا تھا، خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا فرحت انگیز پانی پلایا کہ ساری پیاس بجھ گئی۔ سبحان اللہ! یہ سن کر جادوگر خوف زدہ ہو گئے۔ ان کی نظر میں یہ ان کا بہترین جادو تھا اور اس جادو کے اثر سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا اگر تیرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو ہم اس کو ابھی مکھی یا مچھر بنا دیتے، لیکن ہم جان گئے ہمارا مقابلہ تو رب ذوالجلال سے تھا، اس لیے لڑنے کی بھلا ہماری کیا طاقت۔ روضۃ الاصفیاء میں روایت ہے کہ سارے جادوگر اور یہ تماشا دیکھنے کے لیے آنے والے 4000 لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، لیکن اس ظالم بادشاہ نے یہ دیکھ کر ان جادوگروں سمیت ان تمام لوگوں کو چن چن کر قتل کروا دیا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بادشاہ ایمان نہ لایا، بلکہ حجت لاتے ہوئے کہنے لگا یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس میں پرانے زمانے کے بادشاہوں کی قبریں ہیں، اگر تم ان کو زندہ کر دو تو تم پر ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے اور ایک عظیم الشان مجمع بھی آپ کے ساتھ گیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خدا سے دعا کی کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ کی دعا سے قبریں شق ہو گئیں اور ان قبروں سے 5 عورتیں، 9 مرد اور 3 بچے زندہ ہو کر باہر نکل آئے، جن میں ایک بڑی عمر کا بوڑھا آدمی بھی تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس بوڑھے سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام قوقیل بادشاہ بتایا۔
آپ نے اس کے مذہب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں نے اپنی ساری زندگی بت پرستی میں گزاری تھی اور اسی حالت میں موت آ گئی تھی۔ آج میری موت کو پورے 400 سال گزر چکے ہیں مگر موت کی تکلیف اب تک محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا موت کے بعد تجھ پر کیا گزری تو کہنے لگا ہم کو رب ذوالجلال کے پاس بھیجا گیا، وہاں حکم ہوا کہ ان کے ظاہر و باطن دیکھو۔ جب ہمارا ظاہر و باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بت پرستی کے کچھ نہ پایا۔ حکم دیا گیا کہ ان پر زہریلے کیڑے چھوڑ دیے جائیں اور رنج و غم ان کی روح پر مسلط کر دیا جائے۔ تب سے آج تک ہم طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد قوقیل بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب میں جرجیس علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ بادشاہ نے جب آپ کی نبوت کا سنا تو دامن پکڑ کر التجا کرنے لگا کہ بارگاہ الہی میں دعا کر کے ہمیں معافی دلا دے۔ میں کفر و شرک سے توبہ کرتا ہوں اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ شاہ موصل نے یہ دیکھ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ ہو کر باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے۔ قوقیل بادشاہ نے کہا جو کچھ میں سہ چکا ہوں اگر تم پر بھی بیتتی تو تم ایسا نہ کہتے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب ان مردوں کی حد سے زیادہ گریہ وزاری دیکھی تو آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور اپنا ایک پاؤں زمین پر مارا۔ حق تعالیٰ نے وہاں ایک چشمہ جاری کیا۔ آپ نے ان سب کو اس چشمے میں غسل کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ان کو کلمہ توحید پڑھا کر حق تعالیٰ سے ان کو معاف کرنے اور ان کا ایمان قبول کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کا ایمان قبول فرما کر انہیں جنت عنایت فرما دی۔ پھر جرجیس علیہ السلام نے ان کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی اور کہا اب تم پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اس روح پرور واقعے کو دیکھ کر بھی بد نصیب شاہ موصل کو عقل نہ آئی اور اپنی شیطانیت پر ڈٹا رہا۔ اب بادشاہ کے شیطانی دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ جرجیس علیہ السلام کو فاقہ کی تکلیف دی جائے۔ جرجیس علیہ السلام کا 7واں اور آخری امتحان شروع ہوتا ہے۔ شاہ موصل کے حکم پر آپ کو شہر سے دور ایک بڑھیا کے مکان میں قید کر دیا گیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے بڑھیا سے کھانا مانگا تو بڑھیا خود مفلس و بدحال تھی۔ اس نے کہا بھیک مانگ کر میں اپنا پیٹ بھرتی ہوں، کل صبح جاؤں گی اور جو کچھ مانگ کر لاؤں گی پہلے تمہیں کھلاؤں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے چھپر کے خوش ستون پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سوکھی لکڑی کو ہرا کر دیا اور اس میں میٹھے پھل لگا دیے۔ بڑھیا نے جب آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ پر ایمان لے آئی۔ بادشاہ کا اتفاق سے گزر ہوا۔ اس نے جو بڑھیا کے مکان پر ہرا بھرا پھلدار درخت دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ درخت کیسے پیدا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا جرجیس کے جادو سے۔ بادشاہ نے غصے میں اس درخت کو کٹوا دیا لیکن درخت پھر سے اگایا۔ اب تو بادشاہ عاجز ہو گیا۔ پھر مصلحت سے کام لیتے ہوئے حضرت جرجیس علیہ السلام سے بولا میں نے بہت تکالیف اب تک آپ کو دی ہیں، اگر آپ میری ایک بات مان لیں تو ہماری صلح ہو جائے گی، وہ یہ کہ فقط ایک سجدہ میرے افلون بت کو کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کل ہم تمہارے بت خانے چلیں گے۔ بادشاہ خوشی کے ساتھ آپ کو محل لے گیا۔ صبح وعدے کے مطابق آپ بادشاہ کے ساتھ بت خانے تشریف لے گئے۔
وہاں وہی بڑھیا اپنے لنگڑے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ آپ نے اس کے بچے سے کہا، خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا اور جا کر ان بتوں سے کہہ کہ جرجیس بت خانے کے دروازے پر بلاتے ہیں۔ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے چلتے ہوئے گیا اور بتوں کو حضرت جرجیس کا پیغام سنایا۔ بت اسی وقت اوندھے منہ گر پڑے، پھر فوراً سر کے بل چلتے ہوئے حضرت جرجیس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں ایک گڑھا ہو گیا۔ آپ نے کہا، سارے بت اس میں گر جاؤ، تو تمام بت اس میں دھڑا دھڑ گرنے لگے۔ جب افلاطون اس میں گرنے لگا تو ابلیس اس میں سے نکل کر بھاگا۔ جب تمام بت گڑھے میں گر چکے تو زمین پھر سے ہموار ہو گئی۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور بولا، اے جرجیس، تو نے مجھے بڑا دھوکہ دیا، تو نے تو انہیں ہلاک کر دیا۔ اس زبردست واقعے کو بادشاہ کی بیوی محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایمان قبول کرتے ہوئے بآواز بلند لوگوں سے کہا، لوگو ایمان لاؤ جرجیس علیہ السلام کے خدا پر۔ بادشاہ نے بیوی سے کہا، تو ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی، مجھے دیکھ۔ اتنے معجزے دیکھ کر بھی اپنے دین سے نہ ہٹا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، یہ تیری بدبختی ہے، خدا نے تجھے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ بادشاہ کی غضبناکی اور ہٹ درمی دیکھ کر حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب، آج مجھے پورے 7 سال ہو گئے مصیبتیں اٹھاتے اور بار بار قتل ہوتے ہوئے۔ اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنے کرم سے شہادت نصیب فرما، اور اگر اب جو یہ کافر مجھے قتل کریں تو میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ بادشاہ نے پہلے اپنی بیوی کو اذیتناک موت دی، پھر حضرت جرجیس علیہ السلام کو تلواروں کے واروں سے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ اس طرح آپ نے شہادت نوش فرمائی۔